سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت مبارکہ گزشتہ 3 دن سے چل رہی ہے اور اس کا ترجمہ بھی 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر 4 چیزوں کی حرمت کے متعلق گفتگو فرمائی۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز میتہ یعنی مردار، دوسرے نمبر پر خون، اور تیسرے نمبر پر خنزیر، اور چوتھے نمبر پر جس کو آج کے اس زیر 10 آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے اور جس پہ ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر کوئی جانور ذبح کر دیا جائے تو یہ چوتھی چیز فرمائی، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں باقی حلال ہیں۔ اصلاً یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ اپنے طور پر کچھ چیزیں، کچھ جانور ایسے تھے جو انہوں نے چھوڑ رکھے تھے اور ان کے گمان کے مطابق یہ حرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ تو حرام نہیں ہیں، وہ تو حلال ہیں۔ ہاں البتہ یہ چیزیں کیا ہے؟ حرام ہیں جن کو تم نے اپنے طور پر حلال کر رکھا ہے۔ تو جو حلال چیزیں تھیں ان کو حرام، اور جو حرام تھی ان کو انہوں نے حلال کر رکھا تھا۔ باقی اس کی تفصیل سورہ مائدہ کے اندر اور 6 پارے اور 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے، وہاں پر مزید انشاءاللہ عزیز کے متعلق بھی گفتگو کی جائے گی۔ تو فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کسی چیز کو نامزد کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ محترم سامعین کرام، دیکھیں 2 طرح کے افراد ہیں۔ ایک وہ افراد ہے جو خالصتاً جو بھی چیز ذبح کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ اہل ایمان ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر مشرکین تھے کہ وہ نامزد بھی غیر اللہ کے نام پر تھا، غیر اللہ کے نام پر کرتے تھے، بت کے نام پر لات، منات، عزا، ہبل، یا ان کی جو مورتیاں وغیرہ جو بھی تھیں ان کے نام پر وہ کرتے تھے، اور ذبح کرتے وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہی کا نام لیا کرتے تھے، انہی کا نام لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے، کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کرے گا، بھلے سے اس پر
اللہ تعالیٰ کا نام ہی کیوں نہ لے لے تب بھی وہ جانور حلال نہیں رہتا، وہ حرام ہی رہتا ہے، وہ جانور حلال نہیں رہتا، وہ حرام ہی رہتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس ضمن کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جانور بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے اور نام بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا لے، تو یہ تو بالاتفاق جناب اعلیٰ کیا ہے؟ حرام ہے، بالاتفاق کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر، جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اندر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ ذبح کر دیا جائے۔ اہل کا معنی ایک تو ذبح کرنا ہے اور ایک اہل کا معنی نامزد کرنا ہے، ہلال سے ہے، ہلال سے، احلال سے، اور احلال اس کو کہتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلال اصل میں جو پہلے دن کا جو بچہ ہوتا ہے نا، تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک آواز نکالتا ہے، وہ ایک آواز نکالتا ہے، وہ ایک باریک سی یا اس طریقے سے کیا آواز نکالتا ہے، اس کو ہلال کہتے ہیں اصل میں۔ تو جو عموماً جو پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے تو اس کو بھی ہلال اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آیا، عید کا چاند، تو لوگ عموماً ایک خوشی کا اظہار کرتے، شور مچاتے، شور نکالتے، آواز نکالتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو کیا کہہ دیا؟ ہلال کہہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس معنی کے اعتبار سے کہ کسی جانور کو نامزد کر دینا، اس کے متعلق اعلان کر دینا، شہرت کر دینا کہ یہ فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے، تو یہ معنی بھی اس کے دونوں معنی اس کے اندر کیا ہے؟ مراد ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنا اور اسی کے نام پر ذبح کرنا، یہ تو بالاتفاق حرام ہو گیا قرآن مجید کے اسی آیت کے مبارکہ کے مطابق۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسان کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر کر دے، چھوڑ دے کہ یہ جی یہ مثال کے طور پر فلاں لات، منات، عزا، ہبل، یا جس طریقے سے آج کل بعض ناواقف مسلمان وہ کیا کرتے ہیں کسی بزرگ کے نام پر، یا جناب اعلیٰ آپ دیکھ لیجئے پڑوسی ملک کے اندر دیکھ لیجئے بعض لوگ جناب جو ہندو ہیں وہ دیویوں کے نام پر، دیوتاؤں کے نام پر، پتہ نہیں کس کس کے نام پر وہ کیا ہے وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، ان کے نامزد کر دیتے ہیں۔ لیکن ذبح کرتے وقت جناب اعلیٰ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لیا جائے، کہ یہ بکرا، یہ مرغا، یہ گائے، یہ بھینس یا جو بھی جانور ہے یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے، اس کے نامزد کر دی۔ لیکن جب ذبح کرنے کی باری آئی تو اس پر جناب اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حلال، یہ نہیں ہے کہ نامزد تو کسی کے نام پر کر دیا، کسی کے نام لگا دیا اور بسم اللہ پڑھ کر جناب اس کو ذبح کر کے کہہ دیا یہ حلال ہو گیا۔ میں کہ یہ اس طرح تھوڑا ہوتا ہے، جیسا کوئی کتا ہو، خنزیر ہو، ہے تو حرام ہے، اب کوئی کہے جناب اللہ میں تو بسم اللہ پڑھ کر میں اس کو گلے پر چھری پھیر رہا ہوں تو اس کا کرنے سے وہ حلال تھوڑی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ نواقف مسلمان بھی اس میں شامل ہے، کچھ اور بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانوروں کو چھوڑ دیتے، ذبح نہیں کرتے، نامزد کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے، اور اس کے بعد جناب اللہ وہ جانور گھومتے پھرتے رہتے ہیں، چاہے وہ اب جس بزرگ کے، جس مزار کے اوپر، جس مندر کے اوپر، جس کے اوپر بھی جناب اللہ چھوڑ دیا، اب وہاں کا جو متولی، سرپرست یا وہاں کا مجاور اس کو پکڑ کے چاہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا بیچ دے، کسی کو کر دے یا کچھ اس کو استعمال ملے۔ فرمایا کہ یہ جو اس طرح جانور چھوڑتے ہیں اس کا تفصیلی تذکرہ تو آگے 7ویں پارے کے اندر آئے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ مشرکین مکہ بھی جناب اللہ کچھ جانور اس طرح چھوڑ دیتے بتوں کے نام پر، وہ چلتے رہتے تھے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ میں نے خود اپنے بچپن کے اندر جب حفظ کیا کرتے تو یہ برابر کے اندر یہ جمیل ٹاؤن، یہ سبززار کا جو علاقہ ہے، اس میں ہم نے خود ایسی گائے دیکھی، وہ چل پھر رہی ہوتی تھی اور ان کو کوئی بھی ان سے کسی قسم کا جناب رد و قدا کوئی بھی نہیں کرتا تھا، کوئی بھی ان کو نہیں چھیڑتا، وہ چاہے جناب کسی کی سبزی کے اندر آ کے ہاتھ ڈالیں، یہ منہ ڈال دیں، یا کہیں جناب اللہ کسی کا کوئی چارہ پڑا ہوا کھا لیں، ان کو کوئی منع نہیں کرتا تھا۔
وہ ایسے ہی پھرتی رہتی تھی اور چلتی رہتی تھی، پھرتی رہتی تھی، چلتی رہتی تھی، ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا ہوتا تھا کہ جناب اللہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور جو غیر اللہ کے نام پر کسی جو یہ کرنا تو جائز نہیں ہے، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حرام ہی ہے. لیکن اگر اس جانور کو کوئی آدمی پکڑ کر ذبح وہ کر لیتا ہے، اپنا کسی جگہ بیچ دیتا ہے، بیچنے کے بعد اس کی رقم اپنے استعمال میں لے آتا ہے، یا کوئی اور کسی کو جناب اللہ وہ کر دیتا ہے، تو وہ جانور بذات خود حرام نہیں ہے. یہ اس کا فعل حرام تو ہے، لیکن وہ جانور اس طریقے سے، کیونکہ جو آدمی اس طرح چھوڑ دو اس کی ذمہ یہ نہیں ہوتا، چاہے اس کو کوئی ذبح کرے نہ کرے، کوئی کھائے نہ کرے، اس سے ویسے ہی بات چھوڑ دیے، اس سے کوئی تضرر نہیں کرتا. تو فرمایا کہ یہ چیز آگے چل کر آئے گی، یہ کام کرنا تو حرام ہے، لیکن وہ جانور اس طریقے سے کیا ہے، حرام نہیں ہو جاتا. تو فرمایا کہ یہ 3-4 صورتیں اس کے اندر نکلتی ہیں، جس کو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. آگے فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اب اس کے متعلق اصول بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، اب اس کے سامنے سوائے حرام کھانے کے اور پینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی مجبور کب ہے، کب مجبور ہوتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہم فی زمانے دیکھیں تو ہمارے اوپر ایسی اضطراری کوئی کیفیت قرب و جوار میں ہم نے نہ کبھی محسوس کی، نہ ہمیں پتہ ہے. لیکن بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو کھانا نہیں ملا، ٹھیک ہے نا، سالن روٹی نہیں ملی، لیکن اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر پھل موجود ہیں، کوئی اور جناب اللہ کھانے پینے کی چیزیں بہت ساری برگر کی شکل میں، چپس کی شکل میں، یا اور اس طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں جناب اللہ بہت ساری موجود ہیں، فاسٹ فوڈ کی شکل موجود ہیں، بریڈ وغیرہ کی شکل میں کیا موجود ہے، انڈا وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں، سبزی وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی الٹرنیٹ اس کا موجود ہے تب بھی یہ آدمی مجبور نہیں ہے. اگر اس کو روٹی سالن نہیں ملا تو وہ دوسری چیزیں استعمال کر لے، تب بھی جناب اللہ یہ چیز حرام نہیں کھا سکتا. یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ آدمی اب اس وقت بالکل موت کے منہ میں جانے والا، بالکل کمزور نحیف ہے. اب اس کے وقت اور اس کے سامنے جناب اللہ پینے کے لیے شراب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا کھانے کے لیے کوئی مردار ہے اور کچھ نہیں ہے. تو فرمایا کہ پھر ایسا آدمی فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، 2 شرطوں کے ساتھ اگر استعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں. 2 شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 غیر باغن، نمبر 2 ولا عادن. غیر باغن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے لذت حاصل کرنے والا نہ ہو. دیکھیں ایک چیز بس اوقات ایسی ہوتی ہے کہ مزیدار ہوتی ہے نا، آپ پیٹ بھرا بھی ہو مثال کے طور پر، لیکن چیز وہ بڑی ٹیسٹی ہے، تو ہم اس کو جناب اللہ اپنی روٹین سے ہٹ کر اس کو کیا کر دیتے ہیں، کھانا شروع کر دیں، یا بڑا مزیدار، پیٹ تو بھر گیا لیکن چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا. تو میں یہ صورت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور ولا عادن، اور دوسرے میں حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر کہ اب اگر 2-4 لقمت سے اس کو کچھ نہ کچھ طاقت آ جاتی ہے، تو آدھی روٹی سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، تو اب ایسا نہیں کہ وہ حرام چیز جناب آدھی سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے تو وہ پوری کھا لے، 2 کھا لے، 3 کھا لے. یہ حد سے تجاوز، پیٹ بھر کا پھر نہ کھائے، اتنا کھائے جس سے اس کی زندگی کا رشتہ کیا ہے، ایک برقرار ہے، بس اس سے زیادہ استعمال کرے. تو ان 2 شرطوں کے ساتھ اس کو استعمال کرنا کیا ہے، جائز ہے. اب اس صورت کے اندر کہ جناب اللہ کہ یہ آدمی جو مجبور ہے اور ایسا مضطر ہے اور ایسا لاچار ہے، اس کے بعد حرام کیا، اب اس کو کھانا لازمی ہے یا چھوڑ دے. بعض رات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ اس رخصت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے، وہ رخصت سے فائدہ اٹھائے. اگر وہ جناب اللہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اور اسی حالت کے اندر مر جائے گا تو فرمایا کہ ایسا آدمی پھر گناہ گار ہے، عند اللہ وہ کیا ہے، گناہ گار ہے، ٹھیک ہے نا. اور بعض رات نے فرمایا کہ نہیں، کہ اگر وہ جناب اللہ وہ اس میں نہیں استعمال کرتا اور اسی حالت کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی، انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ آدمی ایک طرح سے شہادت کی موت مر رہا ہے کہ اس نے نہیں ہے. بہرحال
تو قرآن مجید میں دو شرطوں کے ساتھ اس حرام کی اس طرح کی اجازت دی ہے، نمبر ایک غیر باغن، اور نمبر دو ولا عادن، کہ لذت حاصل کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ ان دو شرطوں کے ساتھ پھر اس کو کیا ہے، اجازت دی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا فلا اثم علیک، اس پر گناہ نہیں ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرمایا اس پر گناہ نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ چیز حلال ہو جائے، فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز تو بدستور حرام ہی ہے، وہ چیز تو بدستور حرام ہی ہے، لیکن اس حرام کو استعمال کرنے کے اوپر جو گناہ ہونا چاہیے تھا فلا اثم علیہ، اس پر وہ گناہ کیا ہے، نہیں ہوگا، اس پر وہ گناہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالی جناب اعلیٰ اس کے اس عمل کے اوپر کہ جو جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں اس طرح استعمال گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے درگزر کرتے ہوئے ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے غفور ہے، بڑے رحیم ہے، بڑے مہربان ہیں، بخشنے والے ہیں، تو اس کے اس گناہ کی کیا ہے، پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جناب اللہ کیا ہو گئی ہے، حلال ہو گئی ہے، وہ چیز حلال نہیں، وہ تو حرام ہی رہی، لیکن اس حرام کو استعمال کرنے کے اوپر جو گناہ ہونا چاہیے تھا فلا اثم علیہ، اس پر وہ گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔